السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے سبق نمبر 16، ایک انار اور 100 بیمار، یعنی ایک انار اور 100 بیمار۔ اس سبق میں مصنف نے عطائی ڈاکٹروں کی بہتات پر یہ طنز کر رہے ہیں سبق میں کہ کس طرح ایسے اناڑی ڈاکٹروں یا حکیموں نے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی جہالت اور غربت سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام بنا رہے ہیں اور لوگوں کی صحت اور جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پرانا سبق ہے، بہت ہی پرانا مصنف کا مضمون ہے۔ آج ہوتے تو وہ یقیناً ڈاکٹروں پر بھی اسی طرح لکھ رہے ہوتے کہ کس طرح کمپنیوں سے لے کے دوائیں بیچتے ہیں اور اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ ایک انار اور 100 بیمار، سبق نمبر 16 ہے، ابن عشاء کا ہے یہ لکھا ہوا، اور یہ ان کی کتاب ہمارے گندم سے ماخوذ ہے۔ سوال ہے پہلے، کراچی میں اوسطاً کتنے مریضوں کا علاج کے لیے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے؟ حوالہ سوال، یہ سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق ایک انار اور 100 بیمار سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف ابن عشاء ہیں۔ یہ نثری مذہب ابن عشاء کی تصنیف ہماری گندم سے ماخوذ ہے۔ جواب ہے، مصنف کا خیال ہے ہمارے ملک میں کیونکہ ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے، اس لیے کراچی میں اوسطاً 700 مریضوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے۔ پھر سوال ہے، مغربی ملکوں میں مریضوں ڈاکٹروں کی کیا صورتحال بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے، مغربی ملکوں میں مریضوں ڈاکٹروں کی یہ صورتحال بیان کی گئی ہے کہ مغرب میں ہر 150 آدمیوں پر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اور کچھ دیش ایسے بھی ہیں جن میں ہر 5-7 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے۔ بقول مصنف، کچھ ملک تو ایسے ہیں جہاں ایک آدمی کے پیچھے 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں اور اس آدمی کے پیچھے علاج کے لیے پھرتے ہیں۔ اگر آدمی بیمار نہ ہو تو دونوں آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی مرہم پٹی کر کے ایک دوسرے کو فیس دے کر گزارا کرتے ہیں۔ یہ بات صرف مزاح کے طور پہ لکھی گئی ہے، ایسی کوئی سی جگہ نہیں ہے جہاں ایک آدمی کے پیچھے 2 ڈاکٹر ہوں۔ پھر یہ سوال، سبق میں بزرگ کو کہاوت کی تصحیح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صحیح کہاوت ہے ایک انار اور 100 بیمار، لیکن مصنف کے بقول کراچی قندار نہیں جہاں انار کا ذکر کیا جائے۔ سبق میں بزرگ نے کہاوت کی تصحیح اس لیے کی کہ انہوں نے کراچی میں عطائیوں کی مردم شماری کی۔ ان کا کہنا ہے کیونکہ کراچی میں 1000 طرح کے عطائی اور اناڑی ڈاکٹر لوگوں کے لیے موجود ہیں، اس لیے اس کہاوت کو کراچی میں ایک اناڑ اور 100 بیمار ہونا چاہیے، یعنی کراچی میں ہر مریض کے پیچھے طرح طرح کے اناڑی ڈاکٹر موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک اناڑی ڈاکٹر 100 بیماروں کو گھیرتا ہے اور ان سے پیسے نکلواتا ہے اور ان کی جان اور مال کا دشمن بن جاتا ہے۔ پھر سوال ہے، مصنف نے علاج کے نام پہ کون کون سے طریقوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے اور کیوں؟ تو جواب ہے، مصنف نے ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، فٹ پاتھی، حکیم، وید، عامل کامل، منجم، جفار، طب چین والے، طب جاپان والے، تعویذ گنڈوں والے اور انگوٹھیوں والے علاج کے طریقوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ مصنف نے ان سب عطائی اور اناڑی ڈاکٹروں کو طنز کا نشانہ اس لیے بنایا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ شہر میں اناڑی ڈاکٹروں کی اتنی بہتات ہے کہ ہر مریض کے پیچھے ایک اناڑی ڈاکٹر موجود ہے۔ ساتھ ہی ان ڈاکٹروں کے پاس ہر طرح کے مریض بھی کثرت سے آتے ہیں اور ان اناڑیوں کے علاج سے سیدھے قبرستان جا پہنچتے ہیں۔ پھر سوال ہے، حکمی علاج سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کہ حکمی علاج سے مصنف کی مراد عطائی اور اناڑی ڈاکٹروں کا علاج ہے، جس میں اللہ کا حکم ہو تو مریض ان عطائی ڈاکٹروں کی دوا کھا کر بھی زندہ بچ جاتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ اناڑی ڈاکٹر اپنے علاج سے مریض کو سیدھا قبرستان پہنچا دیتے ہیں۔ پھر سوال ہے، میاں رفیق الدین کا علاج کس طرح ہوا؟ میاں رفیق الدین مصنف کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے گھٹنے پر معمولی سی پھنسی نکلی تھی۔ مصنف نے ان کو پھنسی پر لگانے کے لیے ایک سنیاسی بابا کے نسخے سے بنا ہوا ایک مرہم دیا۔ مرہم لگانے کے بعد وہ پھنسی پھوڑا بن گئی۔ پھر مصنف نے اس پھوڑے پر انہیں پاؤڈر چھڑکنے کو دیا تو اس پاؤڈر کے اثر سے ان کے مزید پھوڑے نکل آئے۔ چنانچہ میاں رفیق الدین کے عزیزوں نے مصنف کا علاج چھڑا کر ان کو اسپتال میں داخل کرا دیا، جہاں ان کا آپریشن ہوا اور 3-4 مہینے بعد وہ ٹھیک ہو کر واپس گھر آ گئے۔ پھر سوال ہے، مصنف نے کس معاشرتی رویے کی نشاندہی کی ہے؟ جواب ہے، مصنف نے اس مضمون میں لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے عطائی اور اناڑی طبیبوں کے رویے کی نشاندہی کی ہے کہ وہ پیسے کے لیے کسی انسان کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ساتھ میں مصنف نے ایسے لوگوں کی بھی نشاندہی کی ہے جو کہ اپنی ناسمجھی اور جہالت کی وجہ سے اس طرح کے لوگوں سے علاج کرواتے ہیں اور صحت جیسی قیمتی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پھر مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ افق، آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
دور افق پر جگمگاتا ہوا چاند سب کو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اوسط، درمیانی یا بیچ۔ گاؤں میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا اوسط بہت کم ہے۔ شیوا، انداز، دستور، عادت۔ دلوں میں کینہ اور نفرت رکھنا اچھے لوگوں کا شیوا نہیں۔ ریل پیل، کثرت اور بہتات۔ گاؤں کے چودھری صاحب کے گھر دولت کی ریل پیل ہے۔ مداوا، درما، علاج، اصلاح کی تدبیر۔ بوڑھی عورت کے جوان بیٹے کی موت کا مداوا کسی کے پاس بھی نہیں۔ درج ذیل عبارت کی تشریح بحوالہ متن کیجیے۔ بزرگ نے رات کو ایک ہی خوراک استعمال کی تھی کہ دوسرے دن کی ہمیں دفتر سے چھٹی لینی پڑی۔ حوالہ ہے، یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلدار اردو کے سبق ایک انار اور 100 بیمار سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف ابن انشا ہیں۔ یہ مضمون ابن انشا کی تصنیف خمار گندم سے ماخوذ ہے۔ مصنف کا تعارف ہے۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد اور تخلص انشا تھا۔ وہ 15 جون 1927 کو ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بلند پایہ کالم نگار، مصنف، مترجم، مزاح نگار اور شاعر تھے۔ وہ پاکستان میں یونیسکو کے نمائندے تھے۔ ابن انشا نے اردو ادب میں سفرناموں، ترجموں اور شاعری پر مبنی تصانیفات اور تالیفات کا ایک وسیع ذخیرہ چھوڑا ہے۔ ان کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا۔ وہ 11 جنوری 1978 کو لندن میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی مشہور تصانیف میں چاند نگر، اس بستی کے کوچے میں، بلوں کا بستہ، دنیا گول ہے، آوارہ گرد کی ڈائری، اردو کی آخری کتاب، چلتے ہیں تو چین کو چلیے اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں وغیرہ شامل ہیں۔ تشریح ہے، اس سبق میں مصنف نے لوگوں کی صحت سے کھیلنے والے اناڑی طبیبوں اور ایسے ناسمجھ لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور جان جیسی قیمتی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف اپنے ایک پڑوسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو گیس کی بیماری تھی۔ شروع میں انہوں نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، لیکن ڈاکٹروں کے علاج سے جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو وہ ہومیوپیتھ کے ڈاکٹروں کے پاس گئے۔ وہ کافی عرصے علاج کے لیے مختلف ڈاکٹروں حکیموں کے چکر کاٹتے رہے۔ اس کے بعد وہ خود بھی مختلف کتابوں کی مدد سے اپنی بیماری کی تشخیص کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آخرکار سب سے مایوس ہو کر انہوں نے فٹ پاتھ پر بیٹھے ایک سنیاسی بابا سے کچھ گولیاں لیں جو کہ ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئیں، کیونکہ ان بزرگ نے رات کو اس دوا کی ایک ہی خوراک استعمال کی تھی اور دوسرے ہی دن ان کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے مصنف کو دفتر سے چھٹی کر کے ان کے جنازے میں شامل ہونا پڑا۔ پھر یہ سوال، سبق میں شامل محاورے چن کر لکھیں اور اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ سر پھٹول ہونا، سخت مار پیٹ، محلے کی نوجوانوں میں معمولی بات پر سر پھٹول ہو گئی۔ گزارا چلنا، زندگی گزارنا یا وقت کاٹنا۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی صرف گزارا چلا رہا ہے۔ دنیا سے سفر کرنا، مر جانا۔ ہر شخص کو ایک دن اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے سفر کرنا ہے۔ جی کو لگنا، دل پسند ہونا یا اچھا لگنا۔ والدین کی یہ بات میرے جی کو لگتی ہے کہ ایک دن ضرور سچائی کا بول بالا ہوتا ہے۔ کندھا دینا، جنازے کو اٹھانا۔ محلے کے بزرگ کو کندھا دینے کے لیے ہزاروں لوگ ان کے جنازے میں حاضر تھے۔ تانا دینا، ملامت کرنا یا برا بھلا کہنا۔ نسیمہ کی عادت اتنی بری ہے کہ ہر آنے جانے والے کو معمولی باتوں پر بھی تانا دیتی رہتی ہے۔ حرف رکھنا، کسی پر عیب رکھنا، نقص نکالنا یا الزام لگانا۔ کچھ لوگوں کا کام صرف دوسروں پر حرف رکھنا ہوتا ہے۔ گرہ میں باندھنا، بخوبی یاد رکھنا، دل پر نقش کر لینا۔ طلبہ نے اپنے استاد کی بات گرہ میں باندھ لی اور امتحان کے لیے سخت محنت شروع کر دی۔ ریل پیل ہونا، کثرت سے ہونا۔ دولت کی ریل پیل نے ساجد کو مغرور بنا دیا ہے۔ پھر یہ مندرجہ ذیل جملوں کا مفہوم واضح کیجیے۔ عبارت ہے، انہوں نے ایک مریض کا حکمی علاج کیا تھا۔ وضاحت ہے اس کی، مصنف ایک عطائی معالج کے علاج کو تنزیہ حکمی علاج کہہ رہے ہیں، جس میں مریض کے صحت مند ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر خدا کا حکم ہو تو مریض بچ جاتا ہے، ورنہ ان عطائی معالج کے علاج سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پھر عبارت ہے، اناڑ یا عطائی 1000 رنگ اور 1000 شیوا کے ہوتے ہیں۔ مصنف اناڑی عطائی ڈاکٹروں کو بطور مزاح کہہ رہے ہیں کہ اناڑی عطائی ڈاکٹر 1000 طرح کے ہوتے ہیں اور 1000 طرح سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ واردات بھی بہت سی قسم کا ہوتا ہے۔ کوئی تعویذ گنڈے دیتے ہیں، کوئی رنگ برنگی دوائیں اور گولیاں، اور کوئی انگوٹھیوں اور پتھروں کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ پھر عبارت ہے، قبرستانی کی آباد کاری ہی تو منظور ہے۔ اس جملے میں مصنف فٹ پاتھی حکیموں، عطائی ڈاکٹروں، عامل کامل حضرات اور تعویذ گنڈے کرنے والوں پر طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان سب کا بنیادی مقصد قبرستان ہی بھرنا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کے غلط سلط علاج کی وجہ سے لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ پھر سبق کا خلاصہ اور مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ حوالہ ہے، سبق ایک انار و 100 بیمار کے مصنف ابن انشا ہیں۔ یہ مضمون ابن انشا کی تصنیف خمار گندم سے ماخوذ ہے۔ خلاصہ ہے،
مصنف ابن انشا اس مضمون میں فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے، یہاں تک کہ کراچی جیسے ترقی یافتہ شہر میں بھی تقریباً 700 لوگوں کے پیچھے ایک ڈاکٹر کی اوسط ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں ڈاکٹروں کی اتنی کثرت ہے کہ کچھ ملک تو ایسے ہیں جہاں ڈاکٹر مریضوں سے بھی زیادہ موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کے بجائے عطائی، ہومیوپیتھی، فٹ پاتھی حکیم، وید، عامل کامل، منجم، طب چین اور جاپان سے علاج کرنے والے اور تعویذ گنڈے کرنے والوں کی اتنی بہتات ہے کہ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ایک انار اور 100 بیمار کے محاورے کو تبدیل کر کے ایک انار اور 100 بیمار کر دینا چاہیے۔ انار دراصل اناڑی کا مخفف ہے، اور پاکستان میں کیونکہ اناڑی ڈاکٹروں کی بہتات ہے تو مصنف کا خیال ہے کہ یہی محاورہ صحیح رہے گا۔ ان سب اناڑیوں کا بنیادی مقصد اپنے علاج سے لوگوں کو مار کر قبرستان بھرنا ہی ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ کچھ لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھوں مرنا پسند کرتے ہیں، کچھ حکیموں کے ہاتھوں اور کوئی دوسرے عطائی معالجوں کے ذریعے مرنا پسند کرتے ہیں، جیسے کہ ان کے پڑوس میں بزرگ جن کو شاید گیس کی بیماری تھی، انہوں نے مختلف ڈاکٹروں اور حکیموں سے اپنا علاج کروایا اور آخر میں ان کے علاج سے مایوس ہو کر فٹ پاتھ پر موجود ایک سنیاسی بابا سے کچھ گولیاں لے کر کھا لیں، جن سے ان کا انتقال ہو گیا۔ مصنف نے خود بھی ایک سنیاسی بابا کے نسخے اور ٹوٹکے اپنے پڑوسی پر استعمال کیے، جس سے ان کی معمولی پھنسی پھوڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ ان صاحب کے عزیزوں نے مصنف کے علاج سے بچا کر انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا، جہاں آپریشن اور 3-4 مہینے کے علاج کے بعد وہ صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گئے۔ مصنف مریض کے صحت یاب ہونے کو اپنے علاج کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مصنف کو یہ سارے نسخے اور ٹوٹکے ایک سنیاسی بابا عطا کر گئے تھے، جنہوں نے ایک مریض کا حکمی علاج، یعنی ایسا علاج جس میں اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم ہو تو انسان بچ جاتا ہے ورنہ مارا جاتا ہے، کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑ گیا۔ لہٰذا مصنف ان عطائی معالجوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں علاج صرف ایسے لوگوں کا کرنا چاہیے جن کے رشتہ دار پولیس میں نہ ہوں، تاکہ غلط علاج کی صورت میں جیل نہ جانا پڑے۔ مرکزی خیال جو ہے سبق کا یہ ہے کہ پاکستان میں موجود طبی نظام انتہائی خراب ہے، لوگوں کی طبی سہولت تک رسائی محدود ہے، ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم ہے اور علاج بہت مہنگا ہے۔ عطائی معالجوں کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو عطائی معالجوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ عطائی معالج اکثر غیر مستند، غیر تربیتی یافتہ اور نااہل ہوتے ہیں۔ ان کا علاج لوگوں کو جانی و مالی نقصان پہنچاتا ہے۔ لوگوں کو اپنے علاج معالجے کے لیے صحیح اور معتبر ماہرین کو چننا چاہیے۔ فٹ پاتھ پر بیٹھے حکیموں، عطائی ڈاکٹروں، جادو ٹونے یا تعویذ گنڈے کرنے والوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ نہ صرف پیسے کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں بلکہ انسانی جان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ ایک انار اور 100 بیمار میں حالات بیان کیے گئے ہیں طبی۔ ایک انار اور 100 بیمار ہے مزاحیہ مضمون۔ ایک انار اور 100 بیمار میں طنز کیا گیا ہے عطائیوں پر۔ پھر ہے مصنف کی ڈائری بھری ہوئی تھی ٹوٹکوں سے۔ ایک انار اور 100 بیمار قواعد کی رو سے ہے کہاوت۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 16، ایک انار اور 100 بیمار۔ اچھا، کتاب میں یہ لکھا ہے سبق میں کہ یہ محاورہ ہے، جبکہ یہ ایک انار اور 100 بیمار جو ہے یہ کہاوت ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 16، ایک انار اور 100 بیمار۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔